ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یقیناً وہ لوگ، یہ وہی الفاظ آ گئے جو سورہ حمیم سجدہ میں آئے تھے، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے. اور میں نے عرض کیا تھا، وہ پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ استقامت میں قیامت مضمر ہے. جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے، یعنی پھر راضی برضائے رب رہنا، اسی پر توکل کرنا، اسی کی رضا جوئی کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا، پھر اس کی اطاعت کرنا، اس کے احکام کی پابندی کرنا، اور اس کے جملہ جو بھی اس نے ذمہ داریاں عائد کی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے تن من دھن لگا دینا، یہ سب استقامت میں شامل ہے. استقامت کے معنی کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور سے ایک صاحب نے یہ پوچھا، بلکہ کہا، فرمائش کی کہ مجھے تو کوئی ایک بات ایسی بتا دیجئے جس سے میں پلے باندھ لوں، میں زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں سمجھ سکتا. حضور نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر پھر جم جاؤ، ٹھک جائے تمہارا دل اس کے اوپر کہ واقعتاً پالن ہار وہی ہے، پروردگار وہی ہے، حاجت روا وہی ہے، مشکل کشا وہی ہے، اور وہ ہماری دعاؤں کا سننے والا وہی ہے. پھر یہ کہ اسی کے لیے انسان ہمتاً اپنے آپ کو وقف کر دے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ استقامت والے جو ہیں یہ تو اولیاء اللہ ہو گئے نا. پھر جیسے کہ ہم نے سورہ یونس میں پڑھا تھا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. جو ایمان لائے اور اس پر مستقیم ہو گئے، قائم ہو گئے، جازم ہو گئے، اور وہی تو اللہ کے ولی ہیں، وہی اللہ کے دوست ہیں. ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے، نہ وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے. اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، وہ جنت والے لوگ ہیں، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. جزاء بما کانوا یعملون، اور یہ جزا ہوگا ان کے اعمال کا. یہ بات کئی دفعہ میں نے واضح کی ہے کہ بندے کو یہ سمجھنا چاہیے، اور یہی بندے کہیں گے جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی کہیں گے اللہ کے نیک بندے، کہ ہماری یہ طاقت نہیں تھی، صلاحیت نہیں تھی کہ ہم اپنے بل پر اور اپنے اعمال کے بل پر یہاں جنت میں داخل ہو سکتے. یہ اللہ کا فضل ہے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. کل شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں یہاں داخل کیا اور ہمیں پہنچا دیا یہاں تک ہماری رہنمائی فرما دی، اور ہم ہرگز ہدایت نہ پا سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ تمہارے اعمال تھے، تم نے بھی محنت کی تھی، تم نے فیصلہ کیا تھا، اما شاکرم و اما کفورا، جو ہم نے تمہیں اختیار دے دیا تھا، تم نے ہمارے شکر گزار بندے بن کر زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا، ہم نے قدر افزائی فرمائی، ہم نے تمہیں توفیق دی، ہم نے تمہارے راستے کی رکاوٹوں کو جو ہے آسان کر دیا. لیکن یہ کہ بہرحال تمہارا عمل اس میں شامل ہے. جزاء بما کانوا یعملون، یہ در حقیقت بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا.